السلام علیکم دوست، کیس اینڈ ڈائری کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کا ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج جس شخص کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس شخص نے کئی قتل کیے ہیں اور یہ بات اس نے کئی بار خود تسلیم بھی کی، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا اس قاتل کی اصل شناخت سے آج بھی انجان ہے۔ آج سے تقریباً 55 سال پہلے یعنی 60 کی دہائی میں ایک قاتل نے کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں اپنے بھیانک قتل عام سے لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس اور یہاں تک کہ ایف بی آئی کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ اگرچہ پولیس نے اس شخص کو پکڑنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی، لیکن وہ اسے پکڑنا تو دور اس کی اصل شناخت اور یہاں تک کہ اس کا اصل نام بھی معلوم نہ کر سکے۔ اس لیے اس قاتل نے جو فرضی نام خود کو دے رکھا تھا، آج بھی پوری دنیا اسی نام سے اسے یاد کرتی ہے، اور یہ نام زوڈیاک تھا۔ لیکن آخر زوڈیاک کون تھا اور لوگوں کو کیوں مار رہا تھا؟ ایسے کئی سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں ملے ہمیں۔ اسی وجہ سے یہ کیس آج بھی پولیس اور ایف بی آئی کے ریکارڈ میں اوپن ہے، اگرچہ ہر سال اس کیس میں ایک نئی پیش رفت دیکھنے کو ملتی ہے جو اس کیس کو اور بھی سنسنی خیز بنا دیتی ہے، لیکن ایف بی آئی کے مطابق اصل قاتل کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس انسالوڈ کیس پر تفصیلاً بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سلسلہ کس نے شروع کیا، قاتل کا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور وہ کیوں پولیس کے ہاتھوں نہ لگ سکا۔ اس کے علاوہ وہ کیسے اپنے وکٹمز کو مارتا اور پھر کیسے اپنے جرائم تسلیم کر لیتا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ایسی ہی ٹرو کرائم سٹوریز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، اس کہانی کی شروعات 1968 میں ہونے والے ایک خون سے ہوتی ہے۔ 20 دسمبر 1968 کی شام کو 17 سالہ ڈیوڈ فیراڈے اپنی 16 سالہ محبوبہ بیٹی لو جنسن کے ساتھ ٹپیکل امریکن ٹینیجر کی طرح اپنی پہلی ڈیٹ پر نکلتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کپل کو دوسری ساتھی طلبہ کے ساتھ کرسمس کی ایک تقریب میں شرکت کرنے جانا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے بیٹی لو جنسن کے والدین سے رات 11 بجے تک لوٹ آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے کپل نے لیک ہرمن روڈ پر موجود ایک ڈیٹنگ پوائنٹ کا رخ کیا۔ اب اس کے بعد اس رات اصل میں کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، لیکن بظاہر دونوں اس رات پر تشدد حملے کا شکار بنے تھے، کیونکہ ڈیوڈ فیراڈے اپنی ریمبلر اسٹیشن ویگن کے پچھلے ٹائر کو ٹیک لگائے پڑا تھا۔ ایک گولی اس کے بائیں کان کے پیچھے سے کھوپڑی میں گھس کر دماغ میں داخل ہوئی تھی، جبکہ بیٹی لو جنسن کی لاش ویگن سے کچھ دوری پر پائی گئی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے حملے کے دوران بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن قاتل نے اس کی پیٹھ کی دائیں جانب اسے 5 گولیاں مار دی تھی، جس سے شاید اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ البتہ ڈیوڈ پولیس کے پہنچنے تک صرف سانس لے رہا تھا، باقی اس کا بھی جسم بے حس ہو چکا تھا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس نے سانس لینا بھی بند کر لی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے کرائم سین پر چھان بین شروع کر دی تھی، لیکن انہیں وہاں سے ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا جس سے قاتل کا پتہ لگانے میں آسانی ہو۔ مگر پھر بھی اس وقت کئیوں کے خیال میں اس کیس کا کی سسپیکٹ وکٹم کے ساتھ پڑھنے والا ایک نوعمر لڑکا تھا جسے بیٹی لو جنسن پسند تھی، اور اس وجہ سے اس نے اس بارے میں ڈیوڈ کے ساتھ جھگڑا بھی کیا تھا، مگر اس نوجوان نے یہ دعویٰ کر کے ثابت بھی کر لیا کہ وہ اس رات کسی اور جگہ تھا۔ اس لیے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ کیس ٹھنڈا پڑتا گیا۔ اس کے بعد 4 جولائی 1969 کی رات کو اس پہلی کرائم سین سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر واقع بلو راک اسپرنگ پارک میں 22 سالہ ڈارلین فیرن اور اس کا دوست 19 سالہ مائیکل میجاؤ اپنی کار میں بیٹھے تھے کہ اچانک رات کے اندھیرے میں ایک دوسری گاڑی آ کر ان کی گاڑی کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس کا ڈرائیور فوراً کار سے ایک ٹارچ کے ساتھ نکل آیا۔ ان دونوں نے پہلے سوچا کہ ٹارچ کی تیز روشنی کے ساتھ ان کی طرف آنے والا شخص ایک پولیس افسر ہے، لیکن اس شخص نے پہنچتی ہی ان پر گولیاں برسانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ڈارلین فیرن نے تو اسی وقت دم توڑ لیا تھا، جبکہ مائیکل میجاؤ اس حملے میں زندہ بچ گئی تھی۔ اس حملے کے 1 گھنٹے بعد ٹھیک 12:40 کو والیخو پولیس کو ایک انجان کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ ہرمن روڈ پر ہونے والے قتل اور بلو راک اسپرنگ پارک میں شوٹنگ کا ذمہ دار وہ ہے۔ اس کے بعد اس قاتل نے 31 جولائی 1969 کو والیہو ٹائم ہیرلڈ، سان فرانسسکو کرانیکل
اور سان فرانسسکو ایگزامینر کو ایک ایک خط بھیجا۔ تینوں خط تقریباً ایک جیسے تھے۔ ہر خط میں قاتل نے 20 دسمبر 1968 کو ڈیوڈ فیراڈے اور بیٹی لو جینسن اور 4 جولائی 1969 کو ڈارلین فیرن کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس بات کی صداقت کے لیے قاتل نے پولیس کو کچھ ایسی باتیں بھی لکھی تھی جسے صرف وہ اور پولیس جانتے ہو۔ مثلاً پہلے حملے میں استعمال ہونے والی گولیاں سپر ایکس برانڈ کی تھی۔ ٹوٹل 10 گولیاں چلائی گئی تھی۔ لڑکا کار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور لڑکی اپنے دائیں طرف پڑی تھی اور اس کے پاؤں مغرب کی طرف تھے۔ یہ ساری باتیں 20 دسمبر 1968 کو ہونے والے واقعے سے مماثلت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے 4 جولائی کے واقعے سے بھی اس خط میں کچھ پوائنٹس بیان کیے تھے، جس کے مطابق لڑکی نے نمونہ دار پینٹ پہن رکھا تھا، لڑکے کو گھٹنے میں بھی گولی لگی تھی، اور اس حملے میں استعمال ہونے والی گولیاں ویسٹرن برانڈ کی تھی۔ ان تینوں خطوں میں ایک جیسی باتیں لکھی گئی تھی، لیکن ان خطوں کے ساتھ بھیجے گئے سائپر ایک دوسرے سے مختلف تھے، جس کا بعد میں پتہ چلا کہ سائپر ایک ہی تھا، لیکن اسے 3 حصوں میں بانٹ کر بھیجا گیا تھا۔ اب جنہیں ہماری طرح نہیں پتا کہ سائپر کیا چیز ہے، تو انہیں بتاتا چلوں کہ یہ ایک طرح کا کوڈڈ میسج ہوتا ہے، ایک طرح کی پہیلی جسے حل کر کے ہی اس کے اندر چھپے میسج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس سائپر میں قاتل کے مطابق اس کی آئیڈینٹی چھپی تھی، اس لیے اس نے اس سائپر کو 1 اگست 1969 کو اخبار کے فرنٹ پیج پر چھاپنے کی مانگ بھی کی تھی، اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ اس کے بعد رات کو نکلے گا اور اکیلے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے گا، اور وہ ایسا پورا ہفتہ کرے گا۔ اب ان خطوں کے جواب میں پولیس اور نیوز ایجنسیوں نے کیا کیا، اور وہ سائپر کیسے اور کب حل ہوا، اور اس میں کیا میسج چھپا تھا، ان باتوں کا خلاصہ کرنے سے پہلے میں یہاں 1966 میں پیش آنے والے ایک اور حادثے کو بیان کروں گا جو کئیوں کے خیال میں اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ 30 اکتوبر 1966 کی رات کو 18 سالہ چیری جو بیٹس کو ریور سائڈ سٹی کالج کی لائبریری کے پاس کسی نے قتل کیا۔ اس قتل کی 1 مہینے بعد کسی نے ریور سائڈ پریس انٹرپرائز کو ایک ٹائپ کیا ہوا خط بھیجا۔ خط کا عنوان تھا دی کنفیشن۔ خط میں قاتل نے مس بیٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اب وہ مر چکی ہے۔ وہ پہلی نہیں تھی اور نہ ہی آخری ہے، اس لیے میں اپنے اگلے شکار کے بارے میں سوچتے ہوئے رات بھر جاگتا رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اگلا شکار وہ خوبصورت سنہرے بالوں والی ہو جو چھوٹے سٹور کے قریب ہر شام تقریباً 7 بجے اندھیری گلی سے نیچے چلی جاتی ہے، یا شاید وہ نیلی آنکھوں والی ہوگی جسے میں نے اسکول میں ملاقات کے لیے کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی، یا شاید یہ دونوں نہیں ہوں گی۔ اس لیے اسے میرے لیے آسان نہ بنائے اور اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو گلیوں اور گلیاروں سے دور رکھے۔ مس بیٹس بے وقوف تھی جو ایک میمنی کی طرح ذبح ہو گئی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن میں نے اسے مارنے کے لیے کوشش کی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی کار کی ڈسٹریبیوٹر سے درمیانی تار کھینچا، پھر میں نے لائبریری میں اس کا انتظار کیا، اور پھر تقریباً 2 منٹ تک میں نے اس کا پیچھا کیا۔ چونکہ اس کی کار کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار تھی، اس لیے میں نے اسے اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ میری گاڑی نیچی گلی میں کھڑی ہے، اس لیے میں اسے گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ جب ہم پیدل لائبریری سے تھوڑے دور آ نکلے تو میں نے ایک تیز چھری اس کی گردن پر رکھ دی اور ایک ہاتھ اس کی منہ پر بھی رکھ دیا۔ وہ میرے ساتھ رضامندی سے گئی تھی۔ میں اس سے پچھلے سالوں کا بدلہ لے رہا تھا، اس لیے وہ مشکل سے مر گئی۔ میں نے چھری پر تھوڑا زور ڈالا اور اس کے ہونٹ مروڑتی ہی وہ لرز اٹھی۔ اس نے چیخ مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے اسے چپ کرانے کے لیے اسے سر پر مارا اور پھر چاقو اس میں ڈال کر اس کا گلا کاٹ کر کام ختم کر لیا۔ میں بیمار نہیں ہوں، میں پاگل ہوں، لیکن یہ کھیل نہیں روکے گا۔ اس لیے دوسری لڑکیوں کو بچانے کے لیے اس خط کو سب کے پڑھنے کے لیے شائع کیا جائے۔ یہ صرف ایک وارننگ ہے، خبردار، میں آپ کی لڑکیوں کا پیچھا کر رہا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ خط لکھنے والا ہی مس بیٹس کا قاتل ہے، کیونکہ خط لکھنے والی نے مس بیٹس کے قتل کو جس باریکی سے بیان کیا تھا، ایسا صرف ایک قاتل ہی کر سکتا ہے۔ اس اعترافی خط کے 6 مہینے بعد ریور سائڈ پولیس ڈپارٹمنٹ، لوکل نیوز پیپر اور چیری جو بیٹس کے والد جوزف بیٹس کو ہاتھ سے لکھا گیا ایک ایک خط موصول ہوا۔ 2 خطوں میں مس بیٹس کا باقاعدہ نام بھی تھا، اور ہر خط کے آخر میں لیٹر زڈ لکھا گیا تھا۔
جو شاید زوڈیاک کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے علاوہ ریور سائڈ سٹی کالج کی لائبریری سے پولیس کو اسی ہینڈ رائٹنگ میں میز پر لکھی گئی ایک نظم بھی ملی، جس میں چیری جو بیٹس کے موت کی عکاسی کی گئی تھی۔ اس لیے شمالی کیلیفورنیا میں زوڈیاک کا قتل عام شروع ہونے کے بعد ریور سائڈ پولیس اتھارٹیز نے چیری جو بیٹس کے کیس اور زوڈیاک کے درمیان کنیکشن ہونے پر بات کرنے کے لیے زوڈیاک کے تفتیش کاروں سے رابطہ بھی کیا، جس کے بعد کیلیفورنیا کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ڈاکومنٹ ایگزامینر شیروڈ مورل نے ریور سائڈ پولیس کو بھیجے گئے خطوط اور 31 جولائی کو بھیجے گئے خطوں کی ہینڈ رائٹنگ کو ٹیسٹ کیا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ یہ سبھی خط ایک ہی شخص نے بھیجے ہیں۔ اس لیے ریور سائڈ پولیس نے پہلے اس بات کو قبول کیا کہ زوڈیاک ہی مس بیٹس کا قاتل ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ایک ایسے شخص پر مس بیٹس کے قتل کا الزام لگایا جو مبینہ طور پر مس بیٹس کو جانتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ چیری جو بیٹس کو قتل کرنے والا زوڈیاک ہی تھا۔ البتہ کچھ کا خیال ہے کہ زوڈیاک اس کے قتل میں ملوث نہیں تھا، لیکن اس نے کنفیشن لیٹر کے بعد ریور سائڈ پولیس، لوکل نیوز پیپر اور مس بیٹس کے والد کو صرف خط بھیجا تھا، اس لیے وہ خط لکھنے والا ہو سکتا تھا، مس بیٹس کو مارنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ انسائڈ ڈیٹیکٹیو میگزین نے 20 اکتوبر 1966 کو چیری جو بیٹس کے حل نہ ہونے والے قتل کیس کے بارے میں 6 صفحات پر مشتمل ایک کہانی شائع کی، جس میں جرم کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ وہ کنفیشن لیٹر بھی چھاپا گیا تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زوڈیاک مس بیٹس کے قاتل سے صرف متاثر ہوا ہو، تبھی تو اس نے اپنے خط کو پرنٹ پیج پر چھاپنے کی مانگ کی تھی۔ اس لیے 2 اگست کی پہلی ایڈیشن میں اس کا خط سائپر سمیت اخبار کے چوتھے صفحے پر چھاپا گیا، جس کے کچھ ہی دن بعد یعنی 8 اگست کو ڈونلڈ ہیریڈن اور اس کی بیوی بیٹی جون ہیریڈن نے اس سائپر کو 20 گھنٹے کے اندر اندر ڈیکوڈ کر لیا تھا۔ اگرچہ قاتل کے مطابق اس سائپر میں اس کی آئیڈینٹی ریویل ہونا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس سائپر میں اس کا نام تک نہیں تھا۔ لیکن خیر، اس سائپر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کو مارنا پسند ہے کیونکہ یہ ایک تفریح برا کام ہے۔ لوگوں کو مارنا مجھے جنگل میں کسی جنگلی جانور کو مارنے سے زیادہ مزہ دیتا ہے، کیونکہ انسان سب سے خطرناک جانور ہے اور کسی چیز کو مارنا مجھے سب سے زیادہ سنسنی خیز تجربہ دیتا ہے، اور اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ جب میں مروں گا تو میں جنت میں دوبارہ پیدا ہوں گا، اور یہ تمام اکیلے یا گمراہ لوگ جنہیں میں نے مارا ہوگا میرے غلام ہوں گے۔ اس لیے میں تمہیں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری بعد کی زندگی کے لیے میرے غلاموں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کو روک لو یا ختم کر لو۔ اس سائپر کے چھپنے کے 2 دن بعد یعنی 4 اگست 1969 کو سان فرانسسکو ایگزامینر کو ایک اور خط بھی موصول ہوا تھا۔ یہ پہلا خط تھا جس میں قاتل نے اپنے لیے زوڈیاک نام استعمال کیا تھا۔ چونکہ 2 اگست کو چھاپے گئے آرٹیکل میں چیف آف پولیس نے خط لکھنے والے سے درخواست کی تھی کہ یہ خط اور سائپر بھیجنے والا ہی قاتل ہے، اس بات پر ہمیں قائل کرنے کے لیے اسے ثبوت کے طور پر اور خط بھیجنے چاہیے۔ اس لیے یہ خط پولیس کو اس سوال کے جواب میں بھیجا گیا تھا، اور اس خط میں زوڈیاک نے 4 جولائی اور 20 دسمبر کے حادثے کی اور بھی وضاحت کی تھی۔ زوڈیاک خط پہ خط بھیج کر پولیس کو اکسا رہا تھا، لیکن پولیس اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اپاہج ہو چکی تھی، اس لیے اسے نہ پکڑنا اب ان کے لیے ایک تانا بن رہا تھا۔ ایک طرف پولیس اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اس نے اگلی شکار کی تیاری کر لی تھی۔ 27 ستمبر 1969 کو کالج کے 2 طالب علم سیسیلیا شیپرڈ اور برائن ہارٹنل بیریسا جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ایک آدمی قریب سے انہیں دیکھ رہا ہے اور اپنے پلان کے حساب سے ان پر جھپٹنے کے لیے کسی صحیح لمحے کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک سیسیلیا نے دیکھا کہ کوئی شخص ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو ان دونوں نے اس شخص پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن جیسے وہ سامنے آیا تو یہ دونوں بھی چونک اٹھے۔ اس آدمی نے ایک سیاہ ہڈ پہن رکھا تھا جس کے درمیان ایک سرکل میں کراس کا نشان بھی تھا۔ یہ وہی نشان تھا جسے زوڈیاک اپنے خطوں میں استعمال کرتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھی اور دوسرا ہاتھ اس نے میان میں رکھے ایک بڑے چاقو پر رکھا تھا۔ اس کے بعد ان میں ایک طویل گفتگو بھی ہوئی جسے بعد میں برائن نے قلم بند بھی کیا تھا، کیونکہ برائن اس حملے میں زندہ بچ گئے تھے۔ برائن کے مطابق اس ہوڈڈ مین نے خود کو مونٹانا کی ایک جیل سے بھاگا ہوا قیدی بتایا جسے میکسیکو جانا تھا، اور اس کے لیے اسے ان کے پیسے اور کار چاہیے تھا۔ اس لیے برائن نے اپنے بٹوے سمیت اسے اپنی کار کی چابیاں بھی دی، جس کے بعد اس نے پہلے سیسیلیا کی مدد سے برائن کے ہاتھ پیچھے ایک رسی سے باندھے اور پھر اس نے خود سیسیلیا کے ہاتھ بھی باندھ لیے۔
اور اس کے بعد دونوں کو زمین پر الٹا لیٹنے کا بھی کہا، جس کے بعد اس نے اپنا چاقو نکالا، پہلے برائن اور پھر سیسیلیا میں گھوم گھوم کر انہیں مارنے لگا۔ سیسیلیا نے تو اسی وقت دم توڑ لیا تھا، لیکن برائن 2 دن تک زندہ رہا، چونکہ چاقو کا ایک وار اس کے دل کے پاس لگا تھا، اس وجہ سے وہ بھی نہ بچ سکا۔ زوڈیاک نے ان دونوں کو مارنے کے بعد ان کی گاڑی کی گیٹ پر پہلے 2 حملوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آج کی تاریخ بھی لکھ ڈالی اور فرار ہوا۔ جس کے بعد شام 7:40 کو ناپا پولیس کو ایک لوکل کار واش کے فون بوتھ سے کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے جوان آدمی نے برائن اور سیسیلیا کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا اور فون کو ایک لمبی خاموشی پر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پچھلی کئی کیسز کی طرح پولیس اس کیس میں بھی مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہی، کیونکہ مجرم کون تھا کہاں تھا پولیس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب تو ہر کسی کو کسی نئے قتل کا انتظار رہتا، جس سے امید کی جا سکتی تھی کہ اس بار قاتل کوئی غلطی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تبھی تو آج تک پولیس اصل قاتل کا پتہ نہیں لگا پائی۔ زوڈیاک کی دہشت سے لوگ ابھی واقف ہی ہوئے تھے کہ اس نے 11 اکتوبر 1969 کو ایک اور قتل کر ڈالا۔ اس بار اس نے اپنے وکٹم کے انتخاب کو بدل دیا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ صرف کپلز کو ہی مارتا آ رہا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی 29 سالہ کیب ڈرائیور کو مارا ہو۔ یہ قتل اس نے واشنگٹن اور میپل اسٹریٹ کے چوراہے سے کچھ دوری پر کیا تھا، اور اس کی اطلاع سڑک کی دوسری جانب گھر میں موجود بچوں نے پولیس کو دی تھی، جن کے مطابق کوئی چور ایک ٹیکسی ڈرائیور کو مار کر اسے لوٹ رہا تھا۔ پولیس جب موقع واردات پر پہنچی تو ٹیکسی ڈرائیور پاول سٹائن مر چکا تھا اور مجرم فرار تھا، لیکن ٹھیک 2 دن بعد یعنی 13 اکتوبر 1969 کو سان فرانسسکو کرانیکل کو زوڈیاک کا ایک اور خط موصول ہوا۔ اگر یہ خط نہ آتا تو پاول سٹائن کے قتل کیس کو معمول کے رابری سے منسوب کر لیا جاتا۔ اس خط میں زوڈیاک نے پاول سٹائن کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے خط کے ساتھ پاول سٹائن کی شرٹ کا خون میں لتڑا ہوا ٹکڑا بھی بھیجا تھا، جو اس نے پاول سٹائن کو مارنے کے بعد اس کی شرٹ سے کاٹا تھا، اور ساتھ میں خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر پولیس والے سڑکوں پر ریس لگانے کی بجائے مجھے پارک میں ڈھونڈتے یا پھر کسی تاریک کونے میں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے تو ممکن تھا کہ مجھے پکڑ لیتے، لیکن پولیس تو شاید نیند میں تھی۔ تبھی تو جیسی ہی پولیس ڈسپیچر کو پہلے اس حملے کی اطلاع ملی تو انہوں نے غلطی سے ایک گورے چٹی آدمی کو پکڑنے کی بجائے ایک نیگرو مجرم کو پکڑنے کی اطلاع کرائم سین کے قریب 2 گشت کرنے والے افسران ڈونلڈ فاؤک اور ایرک زیلمز کو دی، جو کہ سراسر غلط تھی۔ جس کے بعد آفیسر ڈونلڈ فاؤک کرائم سین سے کچھ فاصلے پر زوڈیاک سے ایک مجرم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ملی بھی تھے، لیکن چونکہ انہیں ایک نیگرو مجرم کی تلاش تھی، اس لیے ڈونلڈ فاؤک نے انہیں جانے دیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ قریبی پارک میں غائب ہو گئے۔ اس سیناریو کو بعد میں زوڈیاک نے اپنے خط میں بیان بھی کیا تھا کہ کیسے اس رات ایک افسر نے انہیں روک کر ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ یہ سب جان کر ڈونلڈ فاؤک اور ایرک زیلمز مجرم کی پہچان کرنے زوڈیاک کی تفتیش کاروں کے پاس پہنچے، اور اس طرح 18 اکتوبر 1969 کو پولیس نے زوڈیاک کی پہلی اسکیچ فوٹو جاری کر دی۔ اس کے علاوہ پولیس کو پاول سٹائن کی کار سے مجرم کے فنگر پرنٹس اور پچھلی سیٹ پر سے دستانے بھی ملے تھے، لیکن زوڈیاک کے 9 نومبر 1969 کو سان فرانسسکو کرانیکل کو بھیجے گئے خط کے مطابق گاڑی میں دستانے اور فنگر پرنٹس چھوڑنا اس کے پلان کا حصہ تھا۔ اصل میں وہ فنگر پرنٹس نقلی تھی، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ فنگر پرنٹس استعمال کرتا، اس لیے اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا، کیونکہ وہ پولیس سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس کے علاوہ اس خط کے ساتھ اسکول کی بسوں کو بم سے اڑانے کے لیے استعمال ہونے والے بم کا ڈائیگرام بھی بھیجا گیا تھا، اور ساتھ میں اس کی بنانے کا طریقہ بھی تفصیل سے لکھا گیا تھا۔ اس لیے اس کے بعد سان فرانسسکو انتظامیہ نے ہر اسکول بس کے پیچھے پولیس کی ایک گاڑی لگا لی تھی۔ اس خط سے ایک دن پہلے یعنی 8 نومبر کو زوڈیاک نے سان فرانسسکو کرانیکل کو ایک اور خط بھی بھیجا تھا، جس کے ساتھ زوڈیاک کا دوسرا سائپر آیا تھا۔ اس سائپر کو پورے 51 سال بعد یعنی 3 دسمبر 2020 کو ڈیوڈ اورنچک، سیم بلیک اور جارل وین آئک نے حل کیا ہے۔ اس سائپر میں چھپا میسج یہ تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ مجھے پکڑنے کی کوشش سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ ٹی وی شو میں نہیں تھا جو میرے بارے میں ایک نکتہ سامنے لاتا ہے، لیکن میں گیس چیمبر سے نہیں ڈرتا، کیونکہ یہ مجھے جلد ہی جنت میں بھیج دے گا، اور اب میرے پاس کام کرنے کے لیے کافی بندے ہیں، جہاں جنت میں پہنچ کر باقی سب کے پاس کچھ نہیں ہوگا، بس وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری نئی زندگی جنت میں آسان ہوگی۔ یہاں جو ٹی وی شو والی بات کی گئی تھی کہ وہ ٹی وی شو میں نہیں تھا، یہ دراصل بات یہ تھی کہ 22 اکتوبر 1969 کو ایک آدمی نے پولیس کو کال کر کے زوڈیاک ہونے کا دعویٰ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت کے مشہور وکیل میلول بیلی سے KGO ٹی وی کے مارننگ شو میں کال کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پولیس نے سارا انتظام کر لیا، اور اس شو پر کسی نے زوڈیاک بن کر میلول بیلی سے کال کر کے بات بھی کی۔
The people of San Francisco heard a man who claimed to be Zodiac talking on the air during a television conversation program with attorney Melvin Belli and the program's host, Jim Dunbar. That was the voice of a man who called himself the Zodiac Killer. He's talking to attorney Melvin Belli by phone on a television conversation show. This bizarre situation began at 2 o'clock this morning when the so-called Zodiac telephoned police headquarters. He said he was sick, he needed help, and he wanted to talk to Belli on television. All the scheduled guests were canceled from the show on the ABC station KGO. Belli waited for Zodiac to call on the private line. The phone was not tapped. The killer telephoned 12 times. He spoke very little, with attorney Belli trying to draw him out. Jim said, well, maybe he's afraid of being beaten up or something like that. Now, what can I say? Well, why don't we just ask Sam to tell us a little bit more about what he's feeling right now. Tell us about your feelings, Sam. You know, just tell us anything you want to. And then we'll come back and I'll give you a specific answer to this question, are you going to the gas chamber? Stay with us so I can answer that for you. But will you attend on Jim just a minute and tell him what you're feeling, or talk to us? Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. All right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. Huh? I want to kill those kids. कॉल करने वाले को लोग सच में ही ज़ोडियाक समझ बैठे थे और शायद इस वजह से इस सीन को 2007 में ज़ोडियाक पर बनने वाली फिल्म में भी फिल्माया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका भेजा गया Z340 साइपर जो ही 51 साल बाद डिकोड हुआ तो हमें पता चला कि टीवी शो में कॉल करने वाला ज़ोडियाक था ही नहीं। इसके बाद भी ज़ोडियाक 1971 तक लगातार खत भेजता रहा। फिर कुछ वक्त के लिए ये सिलसिला बंद हुआ, लेकिन 1974 में उसने खत भेजना फिर से स्टार्ट किया। मगर पॉल स्टैन के बाद उसने फिर अपने खतों में किसी भी कत्ल की वजाहत नहीं की। अलबत्ता उसने अपने अक्सर खतों में अपने विक्टिम्स को ज़रूर गिना है और इस हिसाब से ज़ोडियाक के हाथों मरने वालों की तादाद 37 है। लेकिन पुलिस को सिर्फ उन 5 विक्टिम्स का ही पता था जिसका उसने अपने खतों में जिक्र किया था। बाकियों को उसने कब, कैसे और कहाँ मारा कुछ पता नहीं। ज़ोडियाक ने 1969 से 1974 के दरमियान तकरीबन 20 खत और 4 साइपर भेजे हैं। पहला साइपर जिसे हम Z408 कहते हैं, ये साइपर ज़ोडियाक ने 31 जुलाई 1969 को भेजा था, जो उसी वक्त ठीक एक हफ्ते बाद डिकोड हुआ था। जबकि दूसरा साइपर Z340 8 नवंबर 1969 को भेजा गया था और ये साइपर पूरे 51 साल बाद यानी 3 दिसंबर 2020 को डिकोड हुआ। इसके बाद भेजा गया Z13 साइपर 5 अक्टूबर 1970 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजे गए एक खत में शामिल था, जिसके बारे में आम ख्याल है कि इसमें ज़ोडियाक का नाम छुपा होगा। लेकिन ये साइपर छोटा होने की वजह से अभी तक हल नहीं हो पाया। चौथा और आखिरी साइपर Z32 भी 26 जून 1970 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजे गए खत में शामिल था, जिसके साथ बे एरिया का नक्शा भी था। ज़ोडियाक ने साइपर के बारे में लिखा था कि ये साइपर तुम्हें बताएगा कि मैंने बम बे एरिया में कहाँ लगाया है, लेकिन ये साइपर भी अभी तक डिकोड नहीं हुआ। अगरचे हाल ही में Z13 और Z32 साइपर को एक फ्रेंच इंजीनियर ज़रावी ने हल करने का दावा किया है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इस दावे को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। इन खतूत और साइपर्स के अलावा पुलिस के पास ज़ोडियाक के खिलाफ सबूत के तौर पर उसका स्केच फोटो, पॉल स्टैन के टैक्सी से मिले फिंगरप्रिंट्स और ज़ोडियाक का DNA सैंपल मौजूद था, जो पुलिस ने उसके खतूत के स्टैम्प्स पर लगे लुआब यानी सलेवा टेस्ट करने से 2002 में हासिल किया था। दोस्तों, थोड़े बहुत सबूत तो थे, लेकिन मुजरिम कौन था कुछ पता नहीं। अगरचे इस केस को स्टडी करने के बाद सस्पेक्ट्स के तौर पर ऐसे कई नाम हमें मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं इस केस से लिंक है और ऐसे कई चेहरे भी जो ज़ोडियाक के स्केच फोटो से मेल खाते हैं। लेकिन इन सस्पेक्ट्स के रिकॉर्ड में एविडेंस कम या ना होने की वजह से हम इसे प्राइम सस्पेक्ट्स के लिस्ट में नहीं डाल सकते। इसलिए हम यहाँ सिर्फ उन सस्पेक्ट्स की बात करेंगे जिनके रिकॉर्ड में सरकमस्टेंशियल या डायरेक्ट एविडेंस दूसरे सस्पेक्ट्स की बनिस्बत ज्यादा है, और ये सस्पेक्ट्स मेरे ख्याल से 2 ही है, आर्थर ली एलन और लॉरेंस केन। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आर्थर ली एलन के बारे में। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रेस्मिथ जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने ज़ाती तौर पर 10 साल तक ज़ोडियाक के केस को इन्वेस्टिगेट किया,
جس کے بعد انہوں نے زوڈیاک پر 2 کتابیں بھی لکھی جس میں آرتھر لی ایلن کو ہی زوڈیاک بتایا گیا ہے۔ رابرٹ گرے اسمتھ کے مطابق آرتھر لی ایلن اور زوڈیاک کے بیچ کنیکشن چیری جو بیٹس کے قتل کیس سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جس دن مس بیٹس قتل ہوئی تھی اس وقت ریور سائڈ میں ایلن بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو ٹائپ کیا ہوا کنفیشن لیٹر پولیس کو بھیجا گیا تھا وہ ایک رائل ماڈل کے ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کیا گیا تھا، اور بعد میں اسی قسم کا ٹائپ رائٹر ایلن کے گھر سے بھی برآمد ہوا تھا۔ ایلن کے بھائی ران کے مطابق ایلن کو 1967 میں ان کی والدہ کی طرف سے کرسمس کے تحفے کے طور پر ایک گھڑی دی گئی تھی جس کا لوگو وہی نشان تھا جسے زوڈیاک نے اپنے خطوں میں استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایلن کے ایک دوست ڈان چینی نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ ایلن اس سے اکثر یہ باتیں کرتا کہ وہ ایک ناول لکھے گا جس میں وہ اپنے لیے زوڈیاک نام استعمال کرے گا، جو کپلز کو مارنا پسند کرتا ہے اور اپنے جرائم کی تفصیل کو خطوط کے ذریعے پولیس کو اکسانے کے لیے بیچتا ہے، اور اس میں اپنی گھڑی کے لوگوں کو دستخط کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنی شکل بدلنے کے لیے میک اپ کا سہارا لے گا اور رات کے اندھیرے میں گولی چلانے کے لیے اپنی بندوق کی بیرل پر ٹارچ لگائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو 20 دسمبر 1968 کو زوڈیاک نے بیٹی لی جینسن اور ڈیوڈ فیراڈے کو اسی طریقے سے گولی ماری تھی، جس کی اس نے بعد میں 4 اگست 1969 کو بھیجے گئے خط میں وضاحت بھی کی تھی کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے وکٹمز پر نشانہ لگایا تھا۔ ڈان چینی کے مطابق ایلن یہ بھی کہتا کہ وہ کسی سنسان سڑک پر رات کے وقت اکیلی خواتین کو یہ کہہ کر بیوقوف بنائے گا کہ ان کی گاڑی کے ٹائر میں کوئی مسئلہ ہے، جس کے بعد وہ خود اس کی لگ نٹس کو لوز کرے گا، اور جب سچ میں اس کی کار خراب ہو جائے گی تو وہ لفٹ دینے کے بہانے اسے اپنے شکنجے میں لے لے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ایک واقعہ زوڈیاک کے ایک وکٹم جس کا ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا، کیتھلین جونز کے ساتھ بھی 24 جولائی 1970 کو پیش آیا تھا، لیکن وہ زوڈیاک کی کار سے اپنے بچے سمیت چھلانگ لگا کر بچ نکلی تھی، جس کا بعد میں زوڈیاک نے اپنے خط میں ذکر بھی کیا تھا۔ لیکن کیتھلین جونز کو جب زوڈیاک کیس کے سسپیکٹس کی تصویریں دکھائی گئی تو اس نے آرتھر لی ایلن کے بجائے لارنس کین کی تصویر اٹھا کر اسے اس رات کا مجرم قرار دیا تھا۔ ایلن نے پولیس کو اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی فیورٹ بک دا موسٹ ڈینجرس گیم ہے، اور اس کا ریفرنس ہمیں زوڈیاک کے پہلے سائپر میں بھی ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زوڈیاک بھی اس بک سے متاثر تھا۔ دا موسٹ ڈینجرس گیم ایک شارٹ سٹوری ہے جس میں جنگلی جانور اور انسانوں کے شکار کے متعلق بات کی گئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ 1974 میں جب ایلن کو چائلڈ مولیسٹیشن کے جرم میں 3 سال جیل ہوئی تو اتفاقاً اس دوران زوڈیاک کا کوئی بھی خط موصول نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1987 میں سین ہوزے جیل کے قیدی رالف سپینیلی نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ ایلن نے اس سے یہ باتیں کی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور پاول سٹین کو اس نے ہی مارا ہے۔ اس کے علاوہ زوڈیاک نے جب بھی جہاں بھی اٹیک کیا ہے ایلن کا کہیں نہ کہیں اس کرائم سین کے قریب ہونے کا ریکارڈ ملتا ہے، کیونکہ ایلن بیریسا لیک حادثے کے دن بھی اس جھیل میں اسکوبا ڈائیونگ کرنے گئی تھی، اور واپسی پر اس کی گاڑی میں سے خون سے گندا ایک بڑا چاقو بھی ملا تھا، جس کے بارے میں پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ میں نے اس دن مرغیاں کاٹی تھی۔ اور اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے وکٹم برائن ہارنیل کے مطابق ایلن کی جسمانی خدوخال بھی زوڈیاک جیسی ہی تھی۔ اس کے بعد ڈان چینی نے جیسی ہی زوڈیاک کے بارے میں اخبار میں پڑھا تو اسے یاد آیا کہ جو زوڈیاک کر رہا ہے یہی سب باتیں تو اس سے ایلن نے ہی کی تھی، اس لیے اس نے فوراً اس بارے میں پولیس کو انفارم کیا، جس کے بعد 1972 میں سان فرانسسکو پولیس ایلن کے خلاف پہلا سرچ وارنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن جب انہوں نے ایلن کی گھرنما ٹریلر کی تلاشی لی تو انہیں ایسے کچھ خاص ثبوت نہ ملے جس سے ایلن کو زوڈیاک سمجھ کر گرفتار کر لیا جاتا۔ ڈان چینی کے مطابق ایلن نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ولیخو میں واقع انٹرنیشنل ہاؤس آف پینکیکس کے ایک ویٹرس کو پسند کرتا ہے، اور ڈارلین فیرن ہی وہاں ویٹرس کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس رپورٹس کے مطابق لی نامی ایک نامعلوم شخص ڈارلین فیرن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، اور لی ایلن کا ہی مڈل نام تھا اور کچھ لوگ اس نام سے بھی اسے جانتے تھے۔ اور تو اور ڈارلین فیرن کے دوست مائیکل میجاؤ جو زوڈیاک کے اٹیک میں بچنے والے پہلے وکٹم تھے، انہیں جب 1991 میں ولیخو کے ایک ڈیٹیکٹیو جارج باورڈ نے انٹرویو کے دوران زوڈیاک کیس کے سسپیکٹس کی تصویریں دکھائی تو انہوں نے آرتھر لی ایلن کو ہی زوڈیاک بتایا۔ اس کے علاوہ مائیکل میجاؤ کے مطابق زوڈیاک انہیں مارنے کے لیے براؤن کلر کے کارویر کار میں آیا تھا، اور ایلن کے دوست فلپ کے ساتھ اسی کلر اور قسم کی کار تھی جسے ایلن بھی استعمال کرتا تھا۔ اس لیے اس کے بعد ایک بار پھر ایلن کے گھر کی تلاشی لی گئی، اور اس بار اس کے گھر سے بم بنانے کے ڈائیگرام اور بنے بنائے بم بھی برآمد ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ان سارے ثبوتوں کے باوجود پولیس کے مطابق ایلن زوڈیاک نہیں تھا، کیونکہ یہ سارے ثبوت سرکمسٹینشل تھے، اس لیے ایلن کا اس کیس سے اتنا لنک ہونا اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کیس میں ہمیں ایلن کے خلاف کوئی ایسا ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ملتا جس کی بنیاد پر ایلن کو زوڈیاک مانا جائے۔
مطلب نہ ہی ایلن کا چہرہ زوڈیاک کے اسکیچ فوٹو سے میل کھاتا ہے اور نہ ہی اس کا ڈی این اے زوڈیاک کے ڈی این اے جیسا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ ایلن اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ہینڈ رائٹنگ زوڈیاک کے ہینڈ رائٹنگ سے مختلف ہے۔ اور تو اور پال اسٹائن کی کار سے لیے گئے زوڈیاک کے فنگر پرنٹس بھی ایلن کے فنگر پرنٹ سے میل نہیں کھاتے، اس لیے پولیس کے مطابق ایلن زوڈیاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ اب بھی ایلن کو ہی زوڈیاک مانتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کیس کے دوسرے سسپیکٹ لارنس کین کے بارے میں۔ دوستوں، ستمبر 1962 کے کار حادثے میں لارنس کین کے سر پر کافی چوٹیں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے فرنٹل لوبز بھی متاثر ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان فرنٹل لوبز میں ایک بیلنس ہوتا ہے جو ہمیں زیادہ انسان اور کم جانور بناتے ہیں۔ اب اگر کہیں ان فرنٹل لوبز پر چوٹ لگ جائے تو یہ توازن برقرار نہیں رہتا، اس لیے پھر انسان کم اور جانور زیادہ ہوتا ہے، اور زوڈیاک بھی کسی جانور سے کم نہیں تھا۔ لارنس کین کے کیس کو ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہاروی ہائنز نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، جن کے مطابق لارنس کین ہی زوڈیاک کلر تھے۔ ہاروی ہائنز کی انویسٹیگیشن کے مطابق زوڈیاک کی وکٹم ڈارلین فیرن کی بہن لنڈا بومن سے ملاقات کے دوران اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ڈارلین فیرن کو اس کی کام کی جگہ ایک شخص تنگ کرنے آیا کرتا تھا، جس سے ڈارلین کافی خوف زدہ رہتی کیونکہ اس نے اس شخص کو کسی کو مارتے دیکھا تھا، اور لنڈا نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا بھی تھا۔ اس لیے آفیسر ہاروی نے جب اس شخص کی پہچان کے لیے لنڈا کے سامنے زوڈیاک کی کچھ سسپیکٹس کی تصویریں رکھ دی تو لنڈا بومن نے کچھ دیر بغور دیکھنے کے بعد لارنس کین کی تصویر اٹھائی اور رو کر کہنے لگی کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے ڈارلین ڈرتی تھی۔ اس کے علاوہ آفیسر ڈونلڈ فاؤک جو پال اسٹائن کی قتل کی رات زوڈیاک سے ملے تھے، انہیں جب زوڈیاک کے سسپیکٹس کی تصویریں دکھائی گئی تو انہوں نے بھی لارنس کین کی تصویر اٹھا کر کہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں میں مجھے زوڈیاک کے سسپیکٹس کی سینکڑوں تصویریں دکھائی گئی ہے، اور ان سب میں میرے خیال سے یہ بندہ یعنی لارنس کین اس شخص کے جیسا ہے جسے میں نے اس رات دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ پال اسٹائن نے اس رات زوڈیاک کو جہاں سے پک کیا تھا، لارنس کین کا گھر وہی قریب میں ہی تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آرتھر لی ایلن کے کیس میں ہم نے زوڈیاک کے ایک وکٹم کیتھلین جونز کا ذکر کیا تھا جسے زوڈیاک نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے بھی جب اس کیس کی سسپیکٹس کی تصویریں دکھائی گئی تو اس نے بھی ان تصویروں میں سے لارنس کین کی تصویر اٹھائی تھی۔ اس کے علاوہ زوڈیاک کے دوسرے حملے میں بچنے والے برائن ہارنیل کے مطابق لارنس کین کی وائس اس رات ان پر حملہ کرنے والے قاتل کی جیسی ہی تھی۔ اور اگر ہم زوڈیاک کے زد 13 سائپر پر نظر ڈال لیں جس کے بارے میں عام خیال ہے کہ اس میں زوڈیاک کا نام چھپا ہوگا، تو اس میں سے ہمیں کین کا ہی نام ملتا ہے، اور اس سائپر کے ان 3 کریکٹرز پر اگر غور کیا جائے تو ان میں 8 لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے، جس کا ٹوٹل 24 بنتا ہے، اور لارنس کین 1924 کو پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس سائپر میں لارنس کین کے نام کے بعد تاریخی پیدائش کا ہونا اس کے زوڈیاک ہونے پر گواہی دینے کے مترادف ہے۔ اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ لارنس کین یو ایس نیوی کا حصہ رہ چکے ہیں، اور 1943 میں انہوں نے سروس کے دوران ریڈیو مٹیریل اسکول میں تربیت بھی حاصل کی ہے، جہاں ریڈیو مین کو نیویگیشن اور کوڈڈ میسیجز بھیجنے، وصول کرنے اور ڈیکوڈ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہی انفارمیشن میرے خیال سے کین کے خلاف ایک اہم ایویڈنس ہے، کیونکہ ایسی پیچیدہ سائپرز لکھنا کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ میں یہاں زوڈیاک کے ایک اور ممکنہ وکٹم ڈونیلاس کی بات کروں گا، جس کا ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا۔ جون 1970 میں لارنس کین ساؤتھ لیک تہاؤ منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ سہارا تہاؤ ہوٹل کے قریب ریئل اسٹیٹ کا کام کیا کرتے تھے۔ 6 ستمبر 1970 کو اسی ہوٹل میں کام کرنے والی لڑکی ڈونا لاس اچانک لاپتہ ہو گئی، جس کی 6 مہینے بعد زوڈیاک نے سان فرانسسکو کرانیکل کو ایک پوسٹ کارڈ بھیجا تھا، جس میں ایک اشارہ دیا گیا تھا اسی ہوٹل کی لاپتہ وکٹم کو ڈھونڈ نکالنے کا، اور ڈونیلاس ہی ان دنوں وہاں سے غائب ہونے والی واحد وکٹم تھی۔ اس لیے جب آفیسر ہاروی ہائنز نے لارنس کین کے بارے میں ڈونیلاس کے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ڈونیلاس اور لارنس کین ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ڈونیلاس اور لارنس کین اس سے پہلی بھی سان فرانسسکو میں ایک دوسرے کے قریب ہی رہتے تھے، اور دونوں ایک ہی وقت میں ساؤتھ لیک تہاؤ منتقل ہو گئے تھے۔ لیکن ان ساری ثبوتوں کے باوجود لارنس کین زوڈیاک نہیں تھے، کیونکہ آرتھر لی ایلن کی طرح لارنس کین کے خلاف بھی ایسا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ملتا جس سے اسے زوڈیاک مانا جائے۔ مطلب نہ ہی لارنس کین کا چہرہ زوڈیاک کے چہرے جیسا تھا، اور نہ ہی اس کا ڈی این اے زوڈیاک کے ڈی این اے جیسا تھا۔ اس کے علاوہ لارنس کین کا ہیڈ رائٹنگ اور فنگر پرنٹس بھی زوڈیاک کے فنگر پرنٹس اور ہینڈ رائٹنگ سے مختلف تھے۔
اس لیے لارنس کین بھی زوڈیاک نہیں تھے۔ اگرچہ آرتھر لی ایلن اور لارنس کین کے علاوہ اس کیس میں اور بھی کئی سسپیکٹس ہیں، لیکن ان کے خلاف ڈائریکٹ تو کیا سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی بہت کم ملتے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کیس میں لمحہ بلمحہ کوئی نئی پیش رفت دیکھنے کو ملتی ہے، تو حال ہی میں کیس بریکرز کے گروپ نے بھی اس کیس کو حل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کے مطابق زوڈیاک کا اصل نام گیری پرینزک فوسٹ ہے، اور اس بارے میں انہوں نے اس کے خلاف کئی ایویڈنس بھی پولیس اور ایف بی آئی کو پیش کیے تھے۔ لیکن پولیس اتھارٹیز اور ایف بی آئی کے مطابق یہ ثبوت اتنے کچھ خاص نہیں تھے جس سے گیری پرینزک فوسٹ کو زوڈیاک مانا جائے، اس لیے انہوں نے زوڈیاک کو ان آئیڈینٹیفائڈ کہہ کر کیس بریکرز کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا۔ اس لیے اصل میں زوڈیاک کون ہے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اس کیس کو سٹڈی کرنے کے بعد میرا ذاتی خیال ہے کہ یا تو آرتھر لی ایلن اور لارنس کین میں کوئی ایک زوڈیاک کلر تھا، یا پھر کوئی ایسا شخص تھا جس کا ابھی تک کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہوگا۔ چونکہ وہ بہت ہی چالاک تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے لارنس کین اور آرتھر لی ایلن جیسی کئیوں کے پیچھے رہ کر اپنے جرائم انجام دیے ہو۔ زوڈیاک اور اس کیس کے کچھ اہم سسپیکٹس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے خیال میں زوڈیاک کون ہو سکتا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔